رحمت اللہ سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک میں عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی فضائل اور برکات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، بلکہ دگنا چگنا کر دیتے ہیں کہ اس میں اگر رمضان المبارک میں آپ ایک نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اس طرح اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس ایک فرض کا جو اجر ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کیا عبادت کرنی چاہیے، کیا نماز پڑھنی چاہیے، کون سی نوافل ادا کرنی چاہیے، تاکہ بندہ رمضان المبارک میں تمام چیزوں کو، تمام کاموں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ تو سامعین کرام، رمضان المبارک کی یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں، یہ پتہ نہیں پھر کب رمضان آتا ہے، ہماری زندگی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر اس رمضان میں ان 4 نمازوں کا اہتمام کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان 4 نمازوں کے ثمرات دیکھ لیجئے، اور ان 4 نمازوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ، میں اس رمضان میں ان 4 نوافل جو نمازیں ہیں ان کو ادا کر رہا ہوں، آپ میری زندگی میں یہ نمازیں رمضان کے بعد بھی مجھے توفیق نصیب فرما دے کہ میں ان نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جاؤں۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلی نماز جو ہے وہ ہے نماز اشراق، یعنی اشراق کی نماز کم از کم 2 رکعت ہیں۔ اس نماز کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر بیٹھ کر ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو سامعین کرام، یہ تو غیر رمضان میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ رمضان المبارک میں اس نوافل کا اہتمام کریں گے تو آپ کو دوگنا چگنا اجر ملے گا۔ تو اسی لیے سامعین کرام، ایک اور روایت میں آتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا کہ اس کی ماں نے آج جنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اشراق کی نماز کی پابندی کی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، گو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز اشراق آپ پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ اور ان کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی خاص چیز نہیں پڑھنی، جس طرح عام نوافل آپ ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ 2 نوافل بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو نماز ہے وہ ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز کم از کم رکعت 2 یا اس سے زیادہ رکعت 12 ہے، یعنی کم سے کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، جبکہ افضل اور اوسط 8 رکعت ہیں، یعنی کم سے کم درمیانہ درجہ جو ہے 8 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ اس نماز کے متعلق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اس پر ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم آتا ہے۔ چاشت کی 2 رکعت ان تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی ہے، جب تک زندہ رہو تو اسے نہ چھوڑو، اور ان میں سے ایک چیز چاشت کی نماز ہے۔ تو سامعین کرام، ایک اور روایت سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے دروازہ چاشت کہا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو
چاشت کی پابندی کرتے تھے، اور یہ تمہارا دروازہ ہے، اللہ کی رحمت سے تم اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سامعین کرام، کتنی بڑی برکات، کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا انعام ہے ان 8 رکعت کے پڑھنے کا۔ تو اس طرح اس نماز کا بھی رمضان المبارک میں ضرور اہتمام کیجیے۔ میں ان کے جو ٹائم ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چاشت کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ کون سا ہے، اشراق کی نماز کا ٹائم ہے وہ کون سا ہے، اور اس کے بعد اوابین کی تیسری جو نماز ہے وہ ہے اوابین کی نماز کی 6 رکعت ہیں۔ اس وقت اس کا وقت مغرب کی فرض اور سنت نماز کے بعد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو مغرب کے بعد یہ 6 رکعت پڑھے گا اور درمیان میں دنیاوی گفتگو نہ کرے گا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ تو سامعین کرام، اس نماز کا بھی اہتمام کیجیے۔ اب ان کے اوقات کار، یعنی ان تینوں نمازوں کے جو ٹائم ہے وہ آپ معلوم کر لیجئے۔ اور اس سے پہلے کہ ایک چوتھی نماز جو ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ اب تہجد کی نماز بہت ہی اللہ کو بہت زیادہ محبوب نماز ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو سامعین کرام، ایک اور روایت میں آتا ہے، 3 قسم کے آدمیوں کے لیے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے۔ تو سامعین کرام، یہ تہجد کی نماز کے فضائل ہیں۔ تو اس نماز کا بھی ضرور اہتمام کیجئے کہ یہ اللہ کی بہت زیادہ محبوب نماز ہے، اور اکابرین اہل سنت والجماعت اور اسی طرح سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ رب العزت کو اپنی طرف، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اس نماز کا ضرور اہتمام کیجیے، اور اللہ سے دعائیں قبول کروانے کے لیے اس نماز کا ضرور اہتمام کیجیے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز، کوئی ضرورت، کسی مقصد کے لیے آپ اس نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، تو وہ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، اب ان تینوں چاروں نمازوں کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ جس طرح عام نوافل ادا کرتے ہیں، اسی طرح ان 4 نوافل نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ ویسا ہی ہے۔ یعنی پہلے آپ نے تکبیر کہنی ہے، نیت کرنی ہے، تکبیر کہنی ہے، نیت زبان سے کہہ دیں، اگر زبان سے کہنا مشکل ہو تو دل میں نیت کر لیں کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں چاشت کی، میں اوابین کی، میں تہجد کی۔ تو آپ سب سے پہلے نیت کریں گے، پھر تکبیر کہیں گے، پھر ہاتھ باندھیں گے، پھر اس کے بعد اپنا ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ تعوذ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں گے، تو پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کے بعد پھر 2 سجدے، پھر دوسری رکعت میں پھر اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع، 2 سجدے اور اتحیات، درود اور دعا پڑھ کے آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ تو اسی طرح ان 4 نوافل نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور اب ان کے ٹائم جان لیجئے کہ پڑھنے کا وقت کون سا ہے۔ سامعین کرام، سورج نکلنے کی کم از کم 10 منٹ بعد سے زوال سے پہلے تک اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ البتہ یہ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، یعنی جب بھی سورج طلوع ہو تو اس کے 10 منٹ بعد آپ یہ اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس کا وقت چاشت کی نماز یعنی زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت یہ ہے سورج نکلنے کے 10 یا 15 منٹ بعد آپ اس کو پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد ہے اشراق کی نماز۔
خلاصہ یہ ہے کہ اشراق اور چاشت پڑھنے کا افضل وقت اگرچہ مختلف ہے، یعنی افضل وقت اور اشراق کا وقت جو ہے وہ ہے زوال سے پہلے پہلے، یعنی ایک چوتھائی دن کا ایک چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد، مثلا سورج نکلنے اور زوال کے درمیان کا وقت اگر 6 گھنٹے کا ہو تو سورج طلوع ہونے کے 1.5 گھنٹہ بعد سے زوال سے پہلے تک جس وقت بھی چاہیں پڑھیں یہ افضل ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اشراق اور چاشت پڑھنے کا افضل وقت اگرچہ مختلف ہے، لیکن دونوں نمازوں کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا وقت ایک ہی ہے، اس لیے اشراق اور چاشت کی نماز ایک ہی وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اس طرح اوابین کی جو نماز ہے وہ مغرب کی فرض نماز اور سنت نوافل ادا کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے آپ اس نماز کو، اوابین کی جو رکعت ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت ہیں، وہ بھی اسی طرح آپ نے دو دو کر کے پڑھنی ہے، جتنی بھی آپ نے رکعت پڑھنی 8 پڑھنی ہے اشراق کی، اور اسی طرح اگر آپ نے چاشت کی 8 پڑھنی ہے، اشراق کی 2 پڑھنی ہے، اور اوابین کی آپ نے 6 رکعت پڑھنی ہے، تو دو دو کر کے پڑھنی ہے۔ اب تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، تہجد کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ صلاۃ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہوتا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شب میں بھی اور درمیان شب میں بھی اور آخر شب میں بھی تہجد کی نماز ادا کی ہے، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر اخیر شب میں پڑھنا وارد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام گزرے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز رات کی اخیر وقت میں پڑھنا بہتر سمجھا، تو آپ تہجد کی نماز رات کی آخر وقت میں پڑھنا یہ سب سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جس قدر رات گزرتی جاتی ہے اس قدر اللہ کی رحمتوں اور برکات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو اس لیے تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے، ورنہ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ رات کا آخری جو حصہ ہے اس میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے جو نیاز کی باتیں کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ ان 4 رمضان المبارک میں ان 4 نمازوں کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور تمام دعائیں قبول ہوں گی، انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے، تو ان نمازوں کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت جو سنا ہے، جو کہا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔